مصر کے شہر قاہرہ میں ایک دن چند مزدور ایک بازار سے دوسرے بازار تک جانے والا راستہ بنا رہے تھے۔ انہی مزدوروں میں ایک غریب لڑکی بھی شامل تھی۔ دوپہر کا وقت ہوا تو باقی مزدور کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، مگر وہ لڑکی اکیلی اپنے حصے کا کام مکمل کرنے میں لگی رہی۔ راستہ سنسان تھا اور ارد گرد جھاڑیاں تھیں۔ اچانک ایک آدمی آیا، اس نے لڑکی کو نشاور کپڑا سنگھا کر بے ہوش کیا اور اس کے ساتھ ظلم کر کے فرار ہو گیا۔ جب لڑکی کو ہوش آیا تو اسے سب کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ وہ ہمت کر کے اپنی شکایت لے کر صلاح الدین ایوبی کے پاس گئی، مگر کوئی گواہ یا ثبوت نہ تھا۔ سلطان نے تمام مزدوروں سے پوچھا، مگر ہر ایک نے اپنی بے گناہی کی قسم کھائی۔ تب مجرم کو پکڑنے کے لیے سلطان نے ایک عجیب طریقہ اپنایا۔ آپ نے حکم دیا کہ اسی راستے پر دو گڑھے کھودے جائیں اور ان دونوں گڑھوں میں ایک ایک دمبا ڈال دیا جائے، اور پھر حکم دیا۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے مشہور شہر قاہرہ میں اسی زمانے کی بات ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت سنبھالی تھی۔ شہر اپنے بڑے بازاروں کی وجہ سے بہت معروف تھا۔ دور دور سے تاجر یہاں آتے تھے اور اپنا سامان خرید و فروخت کرتے تھے۔ انہی بازاروں کے درمیان ایک راستہ اہم تھا جو دونوں بڑے بازاروں کو آپس میں ملاتا تھا۔ یہ راستہ شہر کی تجارت کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ اسی راستے سے روزانہ سینکڑوں لوگ اور مال بردار جانور گزرتے تھے۔ مگر بدقسمتی سے یہ راستہ بہت خراب حالت میں تھا۔ جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھے تھے، زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اور جب بارش ہوتی تو یہ راستہ مزید خطرناک ہو جاتا۔ پانی جمع ہو جاتا اور کیچڑ کی وجہ سے چلنا مشکل ہو جاتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ کوئی تاجر پھسل کر گر جاتا یا اس کا سامان خراب ہو جاتا۔ بعض اوقات جانور بھی زخمی ہو جاتے اور تاجروں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا۔ اس صورتحال کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے، اور کئی بار انہوں نے ایک دوسرے سے شکایت بھی کی، مگر کوئی حل نہ نکلا۔ یہاں تک کہ جب سلطان نے اقتدار سنبھالا تو لوگوں کو امید پیدا ہوئی کہ اب شاید ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ شہر کے معزز لوگ اور تاجروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ سلطان کے پاس جائیں گے اور اپنی مشکل بیان کریں گے۔ وہ دربار میں حاضر ہوئے اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کی کہ یہ راستہ جو دونوں بازاروں کو ملاتا ہے بہت خراب ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں روزانہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بارش کے دنوں میں حادثات بڑھ جاتے ہیں اور ہمارا سارا سامان ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر اس راستے کی مرمت کروا دی جائے تو نہ صرف ہمارا کام آسان ہو جائے گا، بلکہ شہر کی تجارت بھی بہتر ہو جائے گی۔ سلطان نے ان کی بات بہت غور سے سنی۔ وہ ایک انصاف پسند اور ذمہ دار حکمران تھے۔ انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ یہ مسئلہ واقعی اہم ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے اپنے قابل اعتماد مشیر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ اس راستے کی مرمت کے لیے جو بھی رقم درکار ہو وہ خزانچی سے لے لی جائے اور فوراً کام شروع کروایا جائے۔ سلطان کا یہ فیصلہ سن کر لوگ بہت خوش ہوئے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کی مشکل ضرور حل ہو جائے گی۔ مشیر نے سلطان کا حکم ملتے ہی کام کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے شہر کے ایک معروف اور تجربے کار ٹھیکیدار کو بلایا جو پہلے بھی کئی بڑے کام کر چکا تھا۔ جب ٹھیکیدار دربار میں حاضر ہوا تو مشیر نے اسے راستے کی حالت اور اس کی لمبائی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تم اندازہ لگاؤ کہ اس کی مرمت پر کتنا خرچ آئے گا، تاکہ ہم فوراً کام شروع کر سکیں۔ ٹھیکیدار نے جگہ کا جائزہ لیا، حساب لگایا اور پھر ایک مناسب رقم بتائی۔ مشیر نے اس کی بات سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم کام شروع کرو، رقم خزانچی سے لے لو اور جلد از جلد اس راستے کو ٹھیک کرو۔ اسی طرح سلطان کے حکم پر اس اہم راستے کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ راستے کی مرمت کا کام شروع ہوتے ہی ٹھیکیدار نے شہر کے مختلف حصوں سے مزدور جمع کیے۔ ہر مزدور کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام دیا گیا۔ کوئی مٹی ہموار کرتا، کوئی پتھر اٹھاتا اور کوئی راستے کو برابر کرتا۔ صبح سے لے کر شام تک سب محنت کرتے اور پھر اپنی مزدوری لے کر اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ اسی دوران یہ راستہ ایک چھوٹی سی بستی کے قریب سے گزرتا تھا، جہاں غریب لڑکی
زلیخا اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا باپ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے اور کئی دن ایسے گزر جاتے تھے جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ زلیخا اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر وہ خود کچھ نہ کرے تو ان کا گزارا ممکن نہیں۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ان کے قریب راستے کی مرمت کا کام ہو رہا ہے اور بہت سے مزدور کام کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں امید پیدا ہوئی کہ شاید اسے بھی یہاں کام مل جائے۔ وہ ہمت کر کے ٹھیکیدار کے پاس گئی اور ادب سے کہا، مجھے بھی کام دے دیں، میرا باپ بوڑھا ہے اور ہمارے پاس کمانے والا کوئی نہیں۔ اگر مجھے مزدوری مل جائے تو میں اپنے گھر کا خرچ چلا سکتی ہوں۔ ٹھیکیدار نے اس کی بات سنی اور اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ نرم دل انسان تھا مگر انصاف بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کام دے سکتا ہوں لیکن تمہیں وہی کام کرنا ہوگا جو باقی مزدور کرتے ہیں۔ اگر تم کام پورا کرو گی تو ہی تمہیں مزدوری ملے گی ورنہ نہیں۔ زلیخا نے فوراً ہاں کر دی کیونکہ اسے کسی بھی قیمت پر کام چاہیے تھا۔ اگلے دن سے وہ بھی باقی مزدوروں کے ساتھ کام کرنے لگی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ کام پر پہنچ جاتی اور شام تک مسلسل محنت کرتی۔ وہ بھاری پتھر اٹھاتی، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی اور راستہ ہموار کرنے میں اپنا حصہ ڈالتی۔ اگرچہ اس کے ہاتھ کمزور تھے مگر اس کا حوصلہ مضبوط تھا۔ کئی دفعہ تھکن سے اس کے ہاتھ کانپنے لگتے مگر وہ رکتی نہیں تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کام مکمل نہیں کرے گی تو اسے مزدوری نہیں ملے گی۔ ٹھیکیدار سب مزدوروں کو روزانہ ان کا کام بتا دیتا تھا۔ جو مزدور اپنا کام جلدی مکمل کر لیتا وہ جا کر سائے میں بیٹھ جاتا یا سرائے میں جا کر آرام کرتا، مگر زلیخا اکثر آخری تک کام کرتی رہتی کیونکہ اس کا کام مکمل ہونے میں وقت لگتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور وہ ہر روز اپنی مزدوری لے کر گھر جاتی۔ جب شام کو وہ گھر پہنچتی اور چولہا جلتا تو اس کا بوڑھا باپ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے۔ وہ کہتا کہ بیٹی تم اتنی محنت کرتی ہو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ مگر زلیخا مسکرا کر کہتی، ابو جان، بھوک سے مرنے سے بہتر ہے کہ انسان محنت کرے۔ کام کرنے میں کوئی شرم نہیں۔ میں اپنی حفاظت کا خیال رکھتی ہوں اور اللہ پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر اس کا باپ خاموش ہو جاتا اور دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور راستہ آہستہ آہستہ بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، موسم خوشگوار تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس دن باقی مزدوروں نے اپنا کام جلدی مکمل کر لیا اور وہ سب سرائے کی طرف چلے گئے تاکہ کھانا کھا سکیں اور آرام کریں۔ مگر زلیخا کا کام ابھی باقی تھا۔ ٹھیکیدار نے اسے کہا کہ تم اپنا کام مکمل کرو پھر جا کر کھانا کھا لینا۔ زلیخا نے سر ہلا کر ہاں کی اور اکیلی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اب وہ سنسان راستے پر کھڑی تھی، ارد گرد جھاڑیاں تھیں اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اپنے کام میں لگی رہی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مزدوری اسی وقت ملے گی جب وہ اپنا کام پورا کرے گی۔ وہ اکیلی اسی سنسان راستے پر کام میں مصروف تھی، ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ ہی رہی تھی۔ کبھی جھک کر زمین برابر کرتی اور کبھی سانس لینے کے لیے تھوڑی دیر رک جاتی۔ ارد گرد خاموشی تھی، صرف ہوا کی ہلکی آواز اور اس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ اور اس کے دل میں ایک ہلکا سا خوف بھی تھا کیونکہ باقی سب مزدور جا چکے تھے اور وہ اکیلی رہ گئی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کام جاری رکھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کام ادھورا چھوڑے گی تو اسے مزدوری نہیں ملے گی۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں سوچتی رہی کہ آج بھی اسے کچھ لے کر جانا ہے تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ اسی خیال میں وہ مزید تیزی سے کام کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کچھ حرکت محسوس ہوئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہ کی اور جلدی جلدی اپنا کام سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ایک شخص پیچھے سے اس کے قریب آیا اور اچانک اس کے منہ پر ایک کپڑا رکھ دیا جس میں کوئی نشہ آور چیز تھی۔ زلیخا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر چند لمحوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو سورج ڈھلنے کے قریب تھا۔ وہ زمین پر پڑی تھی اور اس کا جسم کمزور محسوس ہو رہا تھا۔
اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو چکا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں قریب ہی ایک بڑے پتھر پر پڑی جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے قریب گئی اور اس پر لکھی تحریر پڑھی۔ اس میں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے کسی کو کچھ بتایا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ پڑھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کا دل مزید ڈر سے بھر گیا۔ اس کے ذہن میں کئی خیالات آنے لگے۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر وہ یہ بات کسی کو بتائے گی تو لوگ کیا کہیں گے، اس کی عزت کا کیا ہوگا، اس کے باپ پر کیا گزرے گی، اور اگر وہ خاموش رہی تو وہ ظالم بچ جائے گا اور کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے دل میں خوف اور ہمت کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف بدنامی کا ڈر تھا اور دوسری طرف انصاف کی خواہش۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، آنسو بہاتی رہی اور سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ سچ کو چھپنے نہیں دے گی۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی، اپنے کپڑے سنبھالے اور لرزتے قدموں کے ساتھ ٹھیکیدار کی طرف چل پڑی۔ اس کے دل میں خوف ابھی بھی تھا مگر اس کے اندر ایک عزم پیدا ہو چکا تھا کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھائے گی اور کسی نہ کسی طرح انصاف حاصل کرے گی۔ زلیخا روتی ہوئی اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ سیدھی ٹھیکیدار کے پاس پہنچی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر خوف اور صدمہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹھیکیدار نے اسے اس حالت میں دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ اس نے نرمی سے اس سے بیٹھنے کو کہا اور پانی پلایا۔ زلیخا کوئی دیر خاموش رہی مگر پھر اس نے ہمت جمع کی اور سارا واقعہ ایک ایک کر کے بتانا شروع کیا۔ وہ بتاتی گئی اور اس کی آواز بار بار رک جاتی تھی۔ ٹھیکیدار پورا واقعہ سن کر بہت سنجیدہ ہو گیا۔ وہ ایک دیانتدار اور رحم دل انسان تھا اور اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ معاملہ عام نہیں بلکہ بہت سنگین ہے۔ اس نے زلیخا کو تسلی دی اور کہا کہ تم اکیلی نہیں ہو، تم اس ظلم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے، یہ بات جہاں ختم نہیں ہوگی وہ مجرم ضرور پکڑا جائے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہ معاملہ شہر کے عام لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ سیدھا وقت کے حکمران کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ انصاف ہو سکے۔ زلیخا پہلے تو ڈری ہوئی تھی مگر ٹھیکیدار کی باتوں سے اسے کچھ حوصلہ ملا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ کو کچھ بھی نہ بتایا کیونکہ وہ پہلے ہی کمزور تھا اور یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹھیکیدار کے ساتھ دربار کی طرف چل پڑی۔ راستے میں اس کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اب اسے انصاف مل جائے۔ جب وہ دونوں سلطان کے دربار میں پہنچے تو وہاں ایک بڑا ہجوم تھا۔ دربار میں لوگوں کی موجودگی، سپاہیوں کی صفیں اور سلطان کی عظمت کا ماحول بہت ہی رعبدار تھا۔ ٹھیکیدار نے آگے بڑھ کر ادب سے سلطان کو سلام کیا۔ سلطان نے اسے فوراً پہچان لیا کیونکہ وہ راستے کے کام کا ذمہ دار تھا۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا کہ تم یہاں کس وجہ سے آئے ہو جبکہ شہر میں راستے کا کام جاری ہے؟ ٹھیکیدار نے کہا حضور، ایک بہت اہم اور نازک معاملہ ہے جسے ہم آپ سے چھپانا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ سن کر سلطان سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے فوراً اجازت دی کہ بات کی جائے۔ پھر ٹھیکیدار نے زلیخا کی طرف اشارہ کیا۔ زلیخا آگے بڑھی مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ سلطان نے نرمی سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ زلیخا کوئی دیر خاموش رہی مگر پھر اس نے کہا کہ حضور، میں ایک مزدور ہوں اور میرے ساتھ راستے پر بہت بڑا ظلم ہوا۔ میں یہ بات سب کے سامنے نہیں بتا سکتی۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے فوراً سمجھ لیا کہ معاملہ حساس ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ تمام دربار کے لوگ باہر چلے جائیں۔ کچھ ہی لمحوں میں دربار خالی ہو گیا اور صرف سلطان، ٹھیکیدار اور زلیخا باقی رہ گئے۔ اب زلیخا نے ہمت کر کے پورا واقعہ تفصیل سے سلطان کے سامنے بیان کیا۔ اس نے وہ پتھر بھی سلطان کو دکھایا جس پر دھمکی لکھی تھی۔ سلطان نے بہت غور سے سب کچھ سنا، دیکھا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔
یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں انصاف بہت ضروری تھا۔ انہوں نے فوراً اس مسئلے کو حل کرنے کا ارادہ کر لیا اور سوچ میں پڑ گئے کہ اتنے بڑے شہر میں مجرم کو کیسے تلاش کیا جائے، مگر ان کے دل میں یہ بات واضح تھی کہ ظالم کو ضرور پکڑا جائے گا اور انصاف ضرور ہوگا۔ سلطان نے زلیخا کی پوری بات سننے کے بعد کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور وہ گہری سوچ میں تھے کہ اتنے بڑے شہر میں ایک نامعلوم مجرم کو کیسے تلاش کیا جائے۔ صرف ایک پتھر تھا اور اس پر لکھی دھمکی، اسی بنیاد پر کسی کو پکڑنا آسان نہیں تھا۔ پھر زلیخا نے بتایا کہ اس نے حملہ آور کو بچنے کے دوران ایک پتھر مارا تھا جو اس کے کندھے پر لگا ہوا گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ شاید یہی واحد نشانی ہے جس سے مجرم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فوراً دربار میں ایک حکمت عملی تیار کی، حکم دیا کہ پورے شہر میں اعلان کیا جائے کہ کہرہ میں ایک خطرناک جاسوس چھپا ہوا ہے جو دشمنوں کو معلومات دیتا ہے اور اس کے کندھے پر تازہ زخم ہے، اس کے پکڑے جانے پر بھاری انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان شہر بھر میں پھیل گیا اور ہر طرف یہی بات ہونے لگی۔ لوگ مشکوک افراد کو دیکھنے لگے اور بازاروں میں خوف کی فضا پیدا ہو گئی۔ ساتھ ہی سلطان نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے اپنا بھیس بدلا اور ایک حکیم کی شکل میں شہر کے بڑے بازار میں بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ چند خفیہ سپاہی بھی موجود تھے۔ بازار میں یہ خبر بھی پھیلائی گئی کہ یہ ایک ایسا حکیم ہے جس کے پاس ایک خاص مرہم ہے جو ہر قسم کے زخم کو 2-3 دن میں ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ سن کر لوگ علاج کے لیے آنے لگے اور بازار میں رش بڑھ گیا۔ اسی دوران وہ شخص بھی یہ خبر سن چکا تھا جس نے زلیخا پر حملہ کیا تھا۔ اس کے کندھے پر واقعی زخم تھا اور وہ اس بات سے خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں اس کی پہچان نہ ہو جائے۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ حکیم واقعی ایسا علاج رکھتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ جا کر علاج کروا لے اور ساتھ ہی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ وہ بڑی چالاکی سے حکیم کے پاس آیا اور آہستہ آواز میں کہا کہ میرے کندھے پر زخم ہے، مگر یہ بات راز رہنی چاہیے۔ اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو میں تمہیں بہت سونا دوں گا۔ سلطان نے حکیم بن کر نہایت سکون سے اس سے بات کی اور کہا کہ پہلے زخم دکھاؤ۔ جب اس نے اپنا کندھا دکھایا تو وہاں واقعی زخم کے نشانات تھے۔ سلطان نے غور سے دیکھا اور وقت نکالتے ہوئے زلیخا کو خفیہ طور پر بلا لیا۔ جب زلیخا کو لایا گیا تو وہ لرز رہی تھی، مگر جیسے اس کی نظر اس شخص کے زخم پر پڑی اس کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اس نے روتے ہوئے اشارہ کیا کہ یہی مجرم ہے۔ اب سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہی اصل مجرم ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ شخص وہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جب اسے پکڑا گیا تو اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا۔ شروع میں وہ انکار کرتا رہا، مگر جب سختی سے پوچھا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا کہ وہی تھا جس نے موقع دیکھ کر زلیخا پر حملہ کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس کی خوبصورتی پر فدا ہو گیا تھا اور غلط قدم اٹھا بیٹھا۔ یہ سن کر دربار میں غصے کی فضا پیدا ہو گئی۔ سلطان نے فوراً فیصلہ سنایا کہ ایسے مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا ظلم نہ کرے۔ اسے قید میں ڈال دیا گیا اور بعد میں سنگین سزا کا حکم جاری ہوا۔ اسی طرح سلطان کی عقلمندی، چالاکی اور انصاف کے ذریعے نہ صرف انصاف قائم ہو گیا اور زلیخا کو وہ سکون ملا جس کو وہ حقدار تھی۔ مجرم کو گرفتار کرنے کے بعد دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے سخت لہجے میں حکم دیا کہ ایسے شخص کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس نے نہ صرف ایک غریب لڑکی کی عزت پر حملہ کیا بلکہ شہر کے امن اور انصاف کو بھی چیلنج کیا۔ اسے فوراً قید میں ڈال دیا گیا اور بعد میں اسے سخت سزا یعنی کہ سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص ایسے جرم کی جرات نہ کرے۔ اس فیصلے کے بعد دربار میں موجود سب لوگوں نے سلطان کے انصاف کو سراہا۔ زلیخا بھی ابھی خوف اور رونے کی حالت میں تھی۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا کیا ہوگا، مگر سلطان نے اسے قریب بلا کر نہایت نرمی سے کہا کہ تم بلا خوف رہو، تمہارا راز محفوظ رہے گا اور تمہیں کسی قسم کی بدنامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سلطان نے بھی یہ اعلان کیا کہ اس لڑکی کی عزت اور مستقبل کی ذمہ داری اب ریاست کی ذمہ داری ہے۔ زلیخا یہ سب سن کر تھوڑا مطمئن ہوئی، مگر ابھی بھی اس کے دل میں بے یقینی تھی
اسی دوران ٹھیکیدار نے آگے بڑھ کر سلطان سے عرض کیا کہ یہ لڑکی بہت محنتی اور نیک ہے اور اس نے اپنے باپ کے لیے بہت قربانی دی ہے، اس کی عزت بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس نے ایک حیران کن بات کہی کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح زلیخا سے کرنا چاہتا ہے تاکہ اس لڑکی کو ایک عزت دار گھر مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے۔ سلطان نے اس بات کو بہت پسند کیا کیونکہ یہ ایک نیکی اور انصاف پر مبنی فیصلہ تھا۔ زلیخا پہلے تو خاموش رہی کیونکہ وہ ابھی صدمے میں تھی، مگر جب اس نے اپنے باپ کا خیال کیا تو اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی روشنی پیدا ہوئی۔ اس نے آہستہ سے ہاں کر دی۔ اس کے باپ کو جب بعد میں یہ خبر دی گئی کہ تو وہ بہت رویا، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی اور شکر کے تھے کہ اس کی بیٹی کو عزت اور سہارا مل رہا ہے۔ دربار میں ہی نکاح کی تیاری شروع کر دی گئی۔ سادہ مگر باوقار انداز میں نکاح پڑھایا گیا۔ زلیخا کی زندگی ایک نیا باب شروع ہوا، جہاں خوف کی جگہ سکون اور بے بسی کی جگہ عزت نے لے لی۔ سلطان نے اس موقع پر سب کو نصیحت کی کہ معاشرے میں انصاف قائم کرنا صرف قانون کا نہیں بلکہ ہر انسان کا فرض ہے۔ اگر کوئی خاموش رہے تو ظلم بڑھتا ہے، اور اگر ایک بھی شخص ہمت کرے تو بڑے سے بڑا مجرم بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ زلیخا نے بھی اس بات کو سمجھا کہ اس نے خاموش رہنے کی بجائے سچ بول کر نہ صرف اپنی عزت بچائی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ممکنہ ظلم سے محفوظ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بہتر ہو گئی۔ اسے ایک عزت دار گھر، محبت کرنے والا شوہر اور محفوظ ماحول مل گیا۔ اس کے بوڑھے باپ کو بھی سہارا مل گیا اور وہ سکون سے زندگی گزارنے لگا۔ اسی طرح ایک سادہ سی مزدور لڑکی کی ہمت، ایک سلطان کی عقل مندی اور ایک ٹھیکیدار کی نیکی نے مل کر ایک ظالم کو انجام تک پہنچایا، اور ایک پوری کہانی کو انصاف، ہمت اور سچائی کے سبق پر ختم کیا گیا، اور یہ ثابت کیا کہ مشکل حالات میں بھی اگر انسان سچ کا ساتھ دے تو آخر میں کامیابی اور عزت ضرور ملتی ہے۔